پاکستان کے وہ واحد اداکار ہیں جسے دلیپ کمار نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے دلیپ کمار ہیں. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. یہ کیا واقعہ تھا اصل میں؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کمپلیمنٹ کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک عام عاجز سے بندے کے لیے تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور کوئی بھی ایوارڈ، کوئی بھی اعزاز اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان کا کمپلیمنٹ ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لیے جنتیں اور جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ ان کو عطا فرمائے. اور میرے ساتھ تو بہت محبت وہ کرتے تھے، فرماتے تھے. اور لیکن یہ ہے کہ میرا تعارف کروایا تھا پریزیڈنسی میں جب وہ پہلی بار پاکستان آئے تھے، تو جنرل ضیاء الحق نے ان کو ڈنر دیا تھا، عشائیہ تھا. جی ہاں. تو اس میں بھی تھا، مجھے ہی بلایا گیا تھا. تو میرا تعارف مرحوم ضیاء الحق صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے کروایا تھا کہ یوسف خان صاحب ان سے ملیے، یہ ہمارا دلیپ کمار ہے. تو یہ بھی ایک میری زندگی کا اثاثہ ہے کہ ملک کا کے جو سربراہ ہیں انہوں نے میرے لیے یہ جملہ کہا. یہ بھی اعزاز ہے بہت بڑا میرے لیے. تو دلیپ صاحب نے فرمایا کہ جی میں مل چکا ہوں. پھر میں جب انڈیا گیا تو وہاں بھی وہ دلیپ صاحب جہاں مجھے لے کے جاتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ پاکستان کا دلیپ کمار ہے. اس طرح کی یہ اعزازات ہیں، لیکن یہ اعزاز اپنی جگہ پہ ہے، اللہ کا کرم اپنی جگہ پہ ہے. بالکل. تو این سعادت بزور بازو نیست تو نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ کوئی زور بازو سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، فن سے نہیں ہے، آرٹ سے نہیں ہے، یہ کسی صلاحیت سے نہیں ہے، قابلیت سے نہیں ہے. یہ جو اعزاز ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اس کی دین ہے. اسے پروردگار دیتا ہے تو بس یہ اس کی دین ہوتی ہے. جی بندہ بالکل. کچھ بھی آپ کا ایک دور تھا، غیور اختر صاحب، عرفان خسر صاحب، ایک خوبصورت گلدستہ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور کے اگر اداکاراؤں کی بات کریں، جس میں ہمایوں سعید صاحب، ان کی اداکاری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ وہ کیسے اداکار ہیں؟ بہت اچھے اداکار ہیں، سارے اچھے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں اور دل سے کام کرتے ہیں، انٹیلیجنٹ ایکٹر ہیں. خلیل الرحمن قمر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ کبھی آپ کو کام کرنے کا موقع ملا ہے ایز اے رائٹر؟ ان کا ایک ڈرامہ بڑا مشہور ہے، میرے پاس تم ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرے پاس تو میں کام نہیں کیا. آپ نے کام نہیں کیا؟ ویسے ان کا مشہور ڈرامہ ہے. میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ دیکھا بھی نہیں ہے؟ نہیں، آئی ایم سوری. میں نے ان کے کچھ ڈرامے کیے ہیں، لنڈا بازار وغیرہ میں نے کیا ہے کام، تو میں نے دیکھے نہیں ہیں. ایز اے رائٹر آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب ہی از گڈ، اچھا ہے. ابھی کے جو ینگ جنریشن ہے اس میں آپ کو کون سا ایکٹر بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ میرے لیول کا ہے؟ میرے لیول سے تو خیر بہت سارے اچھے ہیں، میں تو اس لیول کا نہیں ہوں. بہت اچھے ایکٹر ہیں، مجھ سے بہت کئی گنا اچھے ایکٹرز ہیں. کوئی ایک سارے نام اچھے. بتا دیں، ان کے لیے کمپلیمنٹ ہوگا. میں نام اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ پھر باقی ناراض ہو جائیں گے. باقی ناراض ہو جاتے ہیں. بہت سارے اچھے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ ان کو ہمت دے اور بات سمجھنے کی توفیق دے. پاکستان میں فلمیں نہیں بن رہی اس طرح، کیا پروڈیوسرز کی کمی ہے، سینماز کی کمی ہے؟ آپ کے دور میں تو بہت فلمیں بھی بنتی تھیں، پنجابی سینما بھی بڑا عروج پہ تھا. اس سے پہلے جو چاکلیٹی ہیرو ہیں ہمارے وحید مراد صاحب، ان کا دور بھی بڑا اچھا تھا. تو ابھی کیا معاملہ ہوا ہے؟ پتہ نہیں جی، مجھے تو نہیں معلوم. ابھی تو بس صرف ہم بیوقوفی بن رہے ہیں، فلم تو کوئی نہیں بن رہی. اور آج کل جو راشد محمود صاحب کو بھی بجلی کا بل آیا، وہ بھی فائنانشلی طور پہ بڑے پریشان تھے. تو کیا یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ واقعی زبوں حالی کا شکار ہو چکے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے سینئر اداکار ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں. پورا ملک زبوں حالی کا شکار ہے. پورے غریب کتنے ہیں ہمارے ملک میں، سارے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اتنے بل آئے ہیں تو دل کرتا ہے کسی بل میں گھس جائے. بالکل. حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، یا کسی دور حکومت میں آپ کو لگا کہ یہاں ریلیف ملا ہے؟ جی، ایک دور حکومت تھا ضیاء الحق کا، جس میں فنکار کی بڑی عزت تھی.
ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق کے دور. حالانکہ وہ ڈکٹیٹر اس کو لوگ کہتے تھے, سینماز لیکن بند ہو گئے تھے. انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس کا اجرا کیا ایوارڈ کا, اور فنکاروں کو خصوصاً اداکاروں کو اور گلوکاروں کو سب کو بڑی عزت دی اس نے. لوگ اس کو مولوی کہتے تھے, کوئی کیا کہتا تھا, لیکن وہ بہت اچھا انسان اور بہت قدردان انسان تھے فنکاروں کے خاص طور پہ, چونکہ ان کو کوئی کمپلیکس نہیں تھا. ہمارے موسٹلی جو سیاستدان ہیں نا, ان کو کمپلیکس ہے. یہ کمپلیکس ہے کہ اگر ہم کسی فنکار کی عزت کریں گے یا اس کو عزت دیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. اس لیے چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں. باعزت وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کی عزت کرے اور ان سے پیار کرے, اسی سے اس کی عزت ہوگی, اور اللہ کا شکر ادا کرے. باقی اس سے بندہ عزت دار نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو بے عزت سمجھے. اچھا 3 اداکاراؤں کے نام لوں گا, ان کو آپ نے بتانا ہے. ایکٹنگ کے حوالے سے یمنا زیدی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے ان کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, اور نام سنا ہوا ہے, میں نے دیکھا کوئی ڈرامہ. اور صبا قمر؟ صبا قمر اچھی آرٹسٹ ہے, انہوں نے 1-2 ڈرامہ میرے ساتھ کام کیے. اور مائرہ خان وہ ہندوستان بھی کام کر کے آ چکی ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا. تو جب تک کوئی بندہ کام نہ کرے پتہ نہیں چلتا نا. وہ کہتے ہیں واہ پہ جانے تو یا راہ پہ جانے. تو اگر کام کریں گے پتہ چلے گا کیا مطلب ہے, اس کا اسٹیچر کیا ہے, اس کی ٹیکنیکس کیا ہے, اس کا میتھڈ کیا ہے. دیکھتے تو ہوں گے آپ ایز اے میں نہیں دیکھتا, میں نہیں دیکھتا, نہیں دیکھتے آپ؟ میں ٹی وی ڈرامہ دیکھتا ہی نہیں. برزخ ابھی ایک سیریز آئی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے فواد خان صاحب کی. میں نے نہیں دیکھا ڈرامہ, میں دیکھتے ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. میں خود اداکار ہیں, خود ٹی وی نہیں دیکھتے. میں کر کے تھک گیا ہوں. اور ویسے بھی مطلب ہے کہ میں خود اتنے ڈرامے کیے ہیں, مجھے کون سے ڈرامہ انسپائر کرے. چلے آخری سوال ہے جی, ہماری نوجوان نسل جو اداکاری کرنا چاہتی ہے, انگلش کوئی مووی ان کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ یہ دیکھیں؟ کوئی بھی انگلش فلم دیکھ لیں, پہلے انگریزی سیکھیں, انگلش سمجھنے کی اردو کوشش ڈبنگ کے کریں. ساتھ بھی آ جاتی ہے. اردو ڈبنگ کے ساتھ فائدہ نہیں نا کوئی. ہاں مطلب اگر آپ نے انگلش فلم دیکھنی ہے انگلش میں دیکھیں نا, پہلے انگلش سیکھیں. اسی طرح اردو فلم دیکھنی ہے اردو سیکھیں, اور سیکھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور اپنے ذہن کو, آنکھوں کو, کانوں کو کھلا رکھیں. امیتابھ بچن سے کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ 2-3 مرتبہ ہو چکی ہے. کس طرح کا ایکسپیرینس تھا؟ کس طرح کے انسان ان کو آپ دیکھتے؟ لولی مین, گریٹ مین, گڈ ایکٹر, فائن پرسن, بہت اچھے انسان ہیں. مطلب دلیپ کمار اور اشوک کمار کے بعد اگر کوئی, یا سنجیو کمار کے بعد اگر کوئی اچھا اداکار, باقیوں کا دلیپ صاحب کا تو خیر چونکہ میں ان سے مل چکا ہوں, ان جیسا بندہ تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے.